من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله نزله پھر سے پڑھیں فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. پھر سے پڑھیں پوری توجہ سے ایک ایک حرف کو واضح کر کے. قل کہہ دیجئے من جو کانا ہے عدوًا دشمن لجبریل جبرائیل کا فإنہ تو بے شک وہ نزلہ اس نے نازل کیا اسے علی قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے اذن سے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے وہدن اور ہدایت وبشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے. قل کہہ دیجئے من کانا جو کوئی ہے عدوًا دشمن لجبریل واسطے جبریل کے. یہ جبریل کا جو لفظ ہے نا اس میں بھی ایل آ رہا ہے، یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا بھی معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ نازل کیا اس کو کس کو؟ قرآن پاک کو علی قلبک آپ کے دل پر. آپ کے سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما واسطے اس کے جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے. اس سے پہلے سے کیا مراد؟ قرآن پاک، یعنی قرآن پاک سے پہلے کی جو کتابیں ہیں تورات انجیل وغیرہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے. وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمؤمنین مان جانے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ چند یہودی علماء جن میں سے ایک کا نام ابن سوریہ تھا، ابن اور سواد واؤ رے یہ الف سوریہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوال پیش کیے اور کہا کہ اگر آپ نے ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے سوا کوئی بھی شخص ان سوالوں کے جواب دے نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جواب آپ کو کیسے پتا چلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل فرشتہ آتا ہے، اس نے ابھی ابھی مجھے آ کر ان سوالوں کے جواب بتائے ہیں. اس پر کہنے لگے اچھا جبریل آپ کے پاس آتا ہے، لہٰذا ہم تو آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے. یعنی پہلے کیا شرط لگائی؟ اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم مان جائیں گے. جب سوالوں کے جواب مل گئے تو کہا کس نے بتایا آپ کو؟ جب آپ نے فرمایا کہ جبریل لایا ہے، نہیں پھر نہیں ہم مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل تو ہمارا بڑا دشمن ہے. کیوں بھئی دشمن کیوں ہے تمہارا؟
ایک وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلی ہماری جو قومیں تھیں ان پہ عذاب لاتا تھا. دوسرا یہ کہ یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں لے کر آیا, عربوں میں کیوں آ گئی نبوت, اسے یہ وحی ہمارے پاس لانی چاہیے تھی. تو جبریل کی بات تو ہم نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ان کٹ حجتیوں پر, قل من کان عدوا لجبریل, انہیں بتا دیجئے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے, فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ, تو اس نے تو یہ قرآن, یہ کتاب, یہ وحی آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے اذن سے اتاری ہے. یہ ان کی اپنی مرضی یا ان کا اپنا فیصلہ نہیں. یعنی انہیں اعتراض تھا نا کہ آپ کے پاس کیوں وحی آ گئی, کہا یہ تو اللہ کے اذن سے آئی, جبریل کا تو اس میں کوئی قصور نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور پھر ناراضگی کس بات کی ہے؟ جو کتاب یا جو بات وہ لایا ہے دیکھو تو وہ ہے کیا, مصدقا لما بین یدی, وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. تو جو کتاب تمہاری تصدیق کر رہی ہے, جو کتاب تمہاری معلومات کو ویریفائی کر رہی ہے, تمہیں آخر اس سے دشمنی کا کیا شوق ہے؟ کیوں دشمنی رکھتے اس سے؟ مثلا آپ دیکھیں نا, ایک شخص جو آپ کو سچا کہے, آپ کی بات کو درست کہے, آپ اس سے کہیں میری تو اس سے دشمنی, تو یہ تو حماقت کی بات ہے نا. کہ جبریل کوئی ایسی چیز نہیں لائے کہ جس سے تمہاری توہین ہو رہی ہے, وہ تو ایسی چیز لائے ہیں جس سے تمہاری تصدیق ہو رہی ہے. مصدقا لما بین یدی وہدن, ہدایت والی چیز لائے ہیں, وبشرا, خوشخبری لائے ہیں. لیکن ہدایت اور بشارت اسی کے لیے ہوگی نا جو اس کو مانے گا, للمؤمنین, ایمان والوں کے لیے.